بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ویلکم ٹو قافلہ درود پاک۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد اور آباد رکھے، آمین۔ ماہ شعبان کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آیت درود شریف نازل ہوئی، یعنی کہ وہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 56، جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور درود پاک کے ورد کی تلقین فرمائی۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں۔ ابھی پہلے اس آیت شریف کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ اس کا بیک گراؤنڈ ڈیٹیل میں تو آپ کو آن لائن اویلیبل ہوگا۔ میں تھوڑی سی جسٹ اس کی آپ سے بس ڈسکس کروں گی کہ یہ آیت مبارکہ کس واقعے کے بعد نازل ہوئی اور ایسا کیا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے طفیل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ بات ہے غزوہ خندق کے بعد کی۔ غزوہ خندق کفر و اسلام کی تیسری بڑی جنگ تھی۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جب مشرکین مکہ ناکام ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ شکست کھا کر واپس لوٹ رہے تھے اور بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ تھے۔ سوچ رہے تھے کہ ہم تو اب مدینہ شریف کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، خدا نخواستہ۔ جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو ایک جگہ پر انہوں نے میٹنگ کی۔ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں سمجھانے کے لیے۔ اس میٹنگ میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ اب ہم لوگ تلواروں کے ساتھ تو اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو پائیں گے، تو اب ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اسلام کو پھیلنے سے ہم روک سکیں۔ اس میٹنگ میں انہوں نے ڈسکس کیا تو انہوں نے پلان کی کہ تلواروں کے ہاتھ تو یہ ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے یہ بات ڈیسائیڈ کی کہ اب تلوار کی جگہ پر زبان کو استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، افواہیں پھیلائیں گے تاکہ لوگ اسلام قبول ہی نہ کریں۔ انہوں نے خوب اعلان کیا کہ اب ہم اتنا پروپیگنڈا کریں گے کہ اسلام پھیلے ہی نہ اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی نہ ہو سکیں۔ اپنی زبانوں کے ایسے تیر چلانے کا انہوں نے اعلان اور فیصلہ کیا اور انہوں نے سوچا کہ معاذ اللہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اندھیرے سے روشنی میں اور جہنم سے جنت میں لانا چاہتے تھے، اور یہ بدبخت کافر مشرکین کیا پلان کر رہے تھے۔ کافروں کے ناپاک ارادے، یہ اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت تک جب پہنچا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوئی۔ رب تعالیٰ کی ذات کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ ان کافروں اور ان مشرکوں کے ایسے الفاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل افسردہ ہوتا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس موقع پر یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے، جن کو ہم آیت درود شریف کہتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک اعلان ان کافروں نے کیا تھا، ان مشرکین مکہ نے کیا تھا، اور ایک اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ یہ آیت مبارکہ بہت خاص ہے، جہاں پر اس کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت ان کو مسرت ہوئی۔ اس میں دو بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے اس امر کا، اس کام کا جو ان کی سنت ہے۔ انہوں نے فرمایا اعلان کے طور پہ کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک کا درود پاک ہمارے درود پاک سے بالکل مختلف ہے۔ اعلان یہ ایک اطلاع تھی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی مصروفیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس کن فرماتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس میں اعلان تھا، ایک اعلان مشرکین نے کیا اور اس کا کاؤنٹر فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا۔ اور یہ خالی اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کی خوشی، ان کی تسکین کا باعث اس میں اور زیادہ ہو گیا، کیونکہ اس میں امت کا بھی حصہ رکھا گیا تھا۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، وہاں ساتھ میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ امت الہی میں شامل کر لیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا درود پاک کافی ہے، ان کو ہمارے درود پاک کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے درود پاک کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت خاص ہے، رازوں سے بھرپور ہے، اور اللہ تعالیٰ جانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے، یا وہ خاص مقربین جن کو ان کا راز پتا ہے کہ اس میں کون کون سے راز ہیں۔ درود پاک کے بدلے میں 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف،
10 درجات بلند، اور ایک درود پاک کے اتنے بے شمار فائدے کہ کئیوں کا ہمیں ابھی ادراک ہے ہی نہیں۔ یہ آیت مبارکہ ان کافر مشرکین کی سازشوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سامان تسکین کا باعث بنی، کیونکہ ان کافروں مشرکینوں کی بے ادبی سے انہی کو نقصان تھا، بے شک بہت زیادہ، کیونکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام ایمان والے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام میں مصروف ہیں، ان کو گلوریفائی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اب اس آیت مبارکہ کے رازوں میں سے ایک راز کے متعلق ایک روایت آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ روایت کرنے والی ہستی مولا امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی ام انس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت درود شریف اتری ہے، اے لوگوں، میں اس آیت کے بارے میں ایک رازوں میں سے پردوں میں چھپی ہوئی خزانے کی طرح ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اس آیت کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اگر تم لپٹ لپٹ کر مجھ سے اس آیت کا راز نہ پوچھ سے تو میں کبھی نہ بتاتا۔ یعنی کہ جس طرح ہم لوگوں نے کبھی اپنے کسی بہن بھائی سے کسی سے کام کروانا ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں پلیز کر دیں، پلیز کر دیں۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خوش ہوئے، مسرور ہوئے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد، تو صحابہ کرام نے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ریکویسٹ کی ہوگی اپنی محبت اور اپنے ادب کے لحاظ سے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راز بتا دیں گے، کیونکہ صحابہ کرام نے بڑی لجاجت محبت سے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ پلیز اس کا راز ہمیں بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقرر کیے ہیں اس آیت مبارکہ سے ریلیٹڈ۔ جب بھی کسی شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لیا جاتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوراً درود و سلام پڑھتا ہے بندہ، مطلب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارکہ کوئی بھی سنے گا اور سنتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا، تو ادھر اس کے منہ سے درود و سلام نکلتا ہے، اور وہ خاص مقرر شدہ فرشتے وہ ساتھ ہی بولیں گے کہ وہ دعا کریں گے کہ اللہ پاک تیری بخشش کرے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے۔ جیسے ہی وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے معاف فرمائے، تو فرشتوں کی بات سن کر ادھر اللہ پاک کا جواب آتا ہے کہ آمین، ایسا ہی ہو جائے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اگر کسی مسلمان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف لیا جائے اور وہ درود و سلام نہ پڑھے، تو وہ فرشتے بے ساختہ بولتے ہیں کہ خدا تجھے کبھی نہ بخشے، اور اس کلمہ کو سنتے ہی اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ آمین، یعنی کہ ایسا ہی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی وہ وقت نہ لائے کہ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے اور ہم درود شریف نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری اولاد کو، ہم سے متعلق، ہم سے جڑے ہوئے ہر رشتے کو ہر وقت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درود پاک، جس درود و سلام کو ورد کرنے کے بعد فرشتے مغفرت کی دعا کریں اور ان کی دعا کے بعد اللہ پاک کی ذات آمین بولے، تو وہ قبولیت کا کون سا درجہ ہوگا، آپ خود ہی سوچ لیں۔ اور پھر وہ انسان جس کا ہر وقت ہر پل دن کا زیادہ سے زیادہ حصہ درود و سلام پڑھنے میں گزرتا ہے، تو سوچیں کیا وہ مبارک انسان ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کتنا عزیز ہوگا، فرشتوں کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تعلق کتنا مضبوط ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس پتھر کو بھی جانتے تھے جو درود و سلام بھیجتا تھا، تو ایک امتی کو کیسے نہیں جانیں گے۔ اللہ اس ماہ مبارک میں، یہ شعبان کا مہینہ جس میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، اس میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری دعا کے اوپر آمین بول دیجئے، جانے کس کی آمین پر اللہ تعالیٰ کن فرما دے۔ نسرین بی بی، ان کو سانس کی تکلیف ہے، سانس کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ نذرہ بیگم، فوزیہ بہن کے والد اور ناظمہ آنٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ آمنہ جمیل بہن کے لیے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ اویس بن علی بھائی کا قرضہ عطا ہو جائے، اور بہن طلعت خان جو ہیں ان کی اور ان کے ہسبینڈ کی آنکھوں کو اللہ پاک سلامت رکھے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور ان کے بیٹے کا رشتہ بہت اچھے اور نیک گھرانے میں ہو جائے۔ اللہ پاک جن جن بہنیں اور بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کھولے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور نارمل صحت مند اولاد عطا فرمائے، جن کا روزگار نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہت برکت والا روزگار ان کو عطا فرمائے،
اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آپ سب کے دل میں جو نیک اور جائز خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ مجھے، میری فیملی کو، پیرنٹس کو، بہن بھائیوں کو، سب کو پلیز اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجیے، اور اس ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی ود کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ٹیک کیئر۔